سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے اس فرمان میں ایک بہت اہم بات چھپی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے جو زمانہ یزید کا ہے، تو اس وقت آغاز ہو چکا ہے بادشاہت کا، اور نفسا نفسی کا جو دور ہے اس کی کچھ تصویر کشی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے کہ ہم نے ایک دور دیکھا ہے، اور وہ دور ایسا تھا، لقد رأیتنا وما صاحب الدینار والدرہم بأحق من اخیہ المسلم۔ فرمایا ہم نے وہ دور بھی دیکھا جس دور میں کوئی درہم و دینار والا، کوئی مالدار آدمی ہوتا تو غریب مسلمان کے مقابلے میں وہ زیادہ حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک دور ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک طرف غریب مسلمان ہے اور دوسری طرف درہم و دینار والا ہے، تو غریب مسلمان کی اہمیت زیادہ تھی۔ ایک دور ہم نے ایسا دیکھا۔ اب فرماتے ہیں اب ہم یہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں درہم و دینار ایک مسلمان بھائی کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو اس دور میں ہو گیا تھا، آج کے دور میں تو پھر تنزلی جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے۔ اس فرمان کو اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج تو روپے پیسے والے کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ سگے بہن بھائی بھی غریب کو نہیں ملتے کہ اس نے کچھ مانگنا ہی ہے۔ کوئی غریب دوست ہو تو اس کا فون نہیں اٹھایا جاتا، اس سے کترایا جاتا ہے ملاقات کرنے سے بھی، اس نے کچھ نہ کچھ مانگنا ہی ہے۔ اور بھی دوسرے بہت سارے معاملات ہیں۔ آپ چلے جائیں کسی بھی ادارے میں جا کے آپ موٹر سائیکل سے اتریں گے، چھوٹی سواری سے اتریں گے تو ہو سکتا ہے گارڈ آپ کو داخل نہ ہونے دے، اور آپ بھی اگر بڑی سواری پر جا رہے ہیں تو وہ آپ کو سلام کرے گا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہر پولیس والا ہاتھ دے دے گا کیونکہ آپ کی گاڑی چھوٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اعلیٰ گاڑی ہے تو آپ کو، میں نے ایک وقت کہا تھا کہ آپ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے، آپ پولیس والے کو بھی نیچے دے دو۔ تو آج کے دور میں یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جملہ ہے کہ ہم نے ایک دور ایسا بھی دیکھا کہ درہم و دینار کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مسلمان غریب مسلمان کی عزت تھی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ درہم و دینار کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں مسلمان بھائی کے مقابلے میں۔ پھر اس کے بعد ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب وہ جملے بہت اہم ہیں، مختصر سے جملے لیکن بہت اہم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا، اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور گائے کی دم پکڑ لی۔ اب گائے کی دم یعنی محاورتاً کتنا اہم جملہ ہے، ایک جملے میں ساری باتیں سمیٹ دی کہ تم نے گائے کی دم پکڑ لی۔ مراد کیا ہے؟ استعارہ ایسا ہے کہ تم نے سارا کا سارا معاملہ دنیا کے لیے رکھ لیا، گائے کی دم پکڑ لی۔ اور ظاہر سی بات ہے گائے کی دم پکڑنے سے مراد یہ کہ دنیا میں ڈوبتے چلے گئے۔ فرمایا تو اللہ تم پر مصائب نازل کرے گا، تم پر اللہ مصیبتیں نازل کرے گا، اور اس وقت تک وہ مصیبتیں دور نہیں ہوں گی جب تک تم اپنے ان معاملات کو درست نہ کر لو اور واپس اپنے دین کی طرف نہ پلٹو۔ اور ایک روایت میں تو واضح الفاظ ہیں، فرمایا جب تم خرید و فروخت کے ممنوع انداز اختیار کر لو گے، یعنی اس کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ یہاں خرید و فروخت کے انداز اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم ممنوع انداز، جو منع کیے ہوئے طریقے ہیں، جب خرید و فروخت کے وہ طریقے اختیار کر لو گے، گائے کی دم پکڑنے میں یہ ساری باتیں آ جاتی،
اور دنیا سے دل لگا بیٹھو گے تو پھر ایسی ذلت اور رسوائی تم پر مسلط کی جائے گی پھر جس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ہاں دکھایا کچھ جاتا ہے، بیچا کچھ جاتا ہے۔ اب بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے ہیں اور ان میں ناپ تول کے اندر کمی کیا کی جاتی ہے، کہیں 10 گرام کم ہے، کہیں 20 گرام کم ہے، قیمت کسی کی وصول کی جا رہی ہے اور دیا کچھ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جملہ کہ اللہ تم پر مصائب نازل کرے گا، وہ چند ایک کی غلطی ہوتی ہے نا، سارے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ چند ایک کی غلطی کی وجہ سے مصیبتیں سب پر آئیں گی۔ تو ہمارے ہاں اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں تنزلی ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک حکایت میں نے آپ کو ایک بار سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ان کی طرف منسوب ہے یہ حکایت۔ کسی بڑے آدمی نے ان کی دعوت کر دی، درویش آدمی تھے، عام سا لباس پہنا اور عام سا لباس پہن کے چلے گئے، دربان نے داخل نہ ہونے دی۔ بازار گئے اور بازار سے عاریتاً قیمتاً کرائے پر لباس ملتا تھا، وہ لباس زیب تن کیا تو اب وہی دربان سلام کر رہا ہے۔ اندر جا کے جب بیٹھے تو زمانے میں بادشاہی آپ کو پتہ نہیں، بڑے بڑے آستینوں والا لباس ہوتے ہیں، تو اپنی وہ آستین ڈبو کے کہنے لگے کھا۔ تو ساتھ والوں نے کہا بھئی شیخ یہ کیا کر رہے ہیں، بھلا کپڑے بھی کبھی کھاتے ہیں؟ کہا انہی کی وجہ سے تو اندر آیا ہوں، میں تو پہلے بھی آیا تھا، اگر مجھے بلایا ہوتا تو میں پہلے بھی آیا تھا، مجھے دروازے سے لوٹایا نہ جاتا، اس کی عزت ہے اس لیے اسے کہہ رہا ہوں کھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ جملہ آج کے دور میں کتنا سچا آتا ہے کہ آج کے دور میں درہم و دینار کو زیادہ سمجھا جاتا ہے اور مسلمان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسرا کہ ہم نے قرآن فرما رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کو تیار رکھو، اپنی طاقت کو تیار رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس جہاد کا معنی یہی لیں کہ جی ہم نے تلوار پکڑ لی یا ہتھیار اٹھا لیا اور جا کے کافروں کو قتل کرنے لگ پڑے، نہیں۔ جہاد کی بہت ساری صورتیں ہیں، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جو موقع آتا رہے گا اس کی طرف جہاد جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم نے ہر ایک سے ہاتھ پیچھے کھینچا، ہم نے تو نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا چھوڑ دیا۔ اور رات والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اب آپ وہ رات والی آیت کا جو تناظر ہے اس کو دیکھیں کہ جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ککڑی ہو، ساگ ہو، ہم نے مسور ہو، پیاز ہو، ہم نے وہ کھانا ہے، تو اب انہوں نے زندگی کے مقصد کو چھوڑ کے ضروریات زندگی کو بڑھانا شروع کیا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اترو کسی شہر میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت کی، مسکینی کی پھٹکار ماری گئی۔ اب وہ اس آیت کو اور اس حدیث کو دونوں کو ملائیے، تو ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم نے مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو بھلا دیا، زندگی کی ضروریات کو ہم نے بڑھا دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں اپنے مقصد حیات کو جاننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔